تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شیر سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر پاک پر جلوہ بار، لاؤڈ اسپیکر سے نہیں آواز متاثر ہے۔ ممبر پاک پر جلوہ بار حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل پروگرام کی بنا پر آواز بھی متاثر ہے اور غالباً لاؤڈ اسپیکر کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ مجھ سے زیادہ متاثر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خادم حاضر آیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سحروں کی سحرے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہل الکبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذران محبت پیش کرے۔ محمد ایک بار اور جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد، ایک بار اور جھوم کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فخری زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ کون اعلی حضرت؟ مانا رب نے تجھ کو یگانا، مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، دین کی نوبت ایسی بجائی، جھوم رہی ہے ساری خدائی، لہرا سنا دے ترسیے جیرا، حامی سنت اعلی حضرت۔ ثانی ازاں بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، ثانی ازاں بیرون مسجد، جمعہ کے دن دلوائی مجدد، سنت مردہ کر دی زندہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلی حضرت۔
بھیک صدا منہ مانگی پائی، دیر ہے کیوں اس بار لگائی، بھیک صدا منہ مانگی پائی، دیر ہے کیوں اس بار لگائی، میرے کریم سخین داتا حامی سنت اعلی حضرت، فانی فی اللہ باقی باللہ، چشم کرم ایوب پہ للہ، فانی فی اللہ باقی باللہ، چشم کرم ہم سب پر للہ، مرشد برحق قبلہ کعبہ حامی سنت اعلی۔ یہ تو ابھی چونٹی کی بات ہے، آپ نے سب سن لی۔ ارے اعلی حضرت میرے سرکار معید دین و ملت خانقاہ نہیں تھی، کوئی بڑا دارالعلوم نہیں تھا، اللہ اللہ ایک سوداگری محلے میں وہ نبی کا پیارا جلوہ بار تھا۔ ایک طرف دیوبند سے حملہ ہے تو ایک طرف سہارنپور سے حملہ ہے، ایک طرف ندوے سے حملہ ہے، ایک طرف کہنا چاہیے ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہے گنگوہ سے، ایک تنہا ذات ہے، چاروں طرف سے جواب دیا جا رہا، مگر جب کھجلی پیدا ہوئی تو کچھ لوگ وہ پیدا ہو گئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اپنے اپنے، بہت سے لوگ وہ پیدا ہو گئے جنہیں حسد ہو گیا کہ اتنی چمک کیسی ہے، اتنی دمک کیسی ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کے برسرے پیکار ہوئے، معاذ اللہ اٹھاؤ ذرا دیکھو، زیادہ کھجانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرنگی محل اس کی توتی بولتی تھی، یہ بدایوں کے مولوی توتی بولتی تھی، مگر جیسے ہی اعلیٰ حضرت سرکار کے مقابل آئے آج اینٹ سے اینٹ بج گئے۔ کون؟ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، ایک تنہا ذات ہے، وہابیوں سے بھی لڑ رہے، دیوبندیوں سے بھی لڑ رہے، نیچریوں سے بھی لڑ رہے ہیں، خلافت والوں سے بھی لڑ رہے ہیں، آندھی والوں سے بھی لڑ رہے ہیں، ادھر سے یہ کھڑے ہو گئے تو ان سے بھی لڑ رہے ہیں۔ وہ ذات ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی۔ سیدنا سرکار وارث پاک سے پوچھا، حضور یہ 72 فرقے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیوا شریف، اللہ ان کی قبر پاک پر اپنی رحمتوں کی ساون بھادو برسائے۔ جب سرکار وارث پاک سے عرض کیا، حضور یہ 72 فرقے، تو فرمایا ہاں، حسد کی بنا پر۔ کائے کی بنا پر؟ حسد کی بنا۔ کائے کی بنا پہ؟ ہے کیا عارفانہ منزل ہوتی ہے۔ فرمایا سمجھے بیٹا؟ بولے ہاں حضور سمجھے۔ بولے ابھی نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے۔ پھر آپ نے فرمایا حسد کی بنا سمجھے؟ بولے ہاں سمجھے۔ بولے نہیں سمجھے۔ بولے اب سمجھو، ہے کے 8، سین کے 60، 68، دال کے 4، 72۔ سبحان سین کے 60، ہے کے 8 کتنے ہوئے؟ 68، دال کے 4 کتنے ہوئے؟ 72۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات، سبحان اللہ، سب ان سے جلنے والوں کے۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہیں وہ سب دشمنان اعلیٰ حضرت ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اذان ثانی کا کوئی جواب نہ دے سکے، ڈھونڈ ڈھان کے ایک حدیث پاک لائے، بینا یدے بینا یدے بینا یدے بینا یدے، سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا ذرا آگے تو پڑھ، علی باب المسجد، طاقت و تاراج کر دیا، کوئی دلیل نہ ملی تو مقدمہ دائر کر دیا رامپور میں۔ سنیے، ہاں کچھ لوگ گھبرا گئے تھے، الحمدللہ حشمت علی کا پوت کسی سے گھبراتا نہیں، چاہے سی آئی ڈی لگا دیں، پولیس والے لگا دیں، ایس پی لگا دیں، ڈی ایم لگا دیں، تمہیں اپنی سیاست کی طاقت پہ بھروسہ ہے، ہمیں بریلی والے آقائے نعمت پہ بھروسہ تھا نا۔
جب کوئی جواب نہ ملا تو رامپور میں مقدمہ دائر کر دیا اعلیٰ حضرت سرکار پہ. جب مقدمہ دائر ہوا اعلیٰ حضرت سرکار پہ رضی اللہ عنہ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور مقدمہ آپ کے اوپر دائر کر دیا گیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے بارگاہ غوثیت میں استغاثہ پیش کر دیا. فقیر تو فقیر ہے، فقیر کی جوتی بھی کچہری نہ جائے گی. جوتی بھی کچہری نہ جائے گی. اسے کہتے ہیں حکومت، اسے کہتے ہیں طاقت، اسے کہتے ہیں نائب غوث الورا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اب جب سمن واپس ہوا، وارنٹ آیا، مریدوں نے عرض کیا حضور پولیس والے آئے ہیں، وارنٹ گرفتاری ہے، سرکار گھر میں نماز ادا فرمائے. فرمائے نہیں، فقیر زندگی بھر بتاتا رہا نماز باجماعت مسجد میں پڑھتا رہا، لہذا نماز مسجد میں ہوگی. پولیس والے کھڑے ہیں، پیا جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقائے نعمت جا رہے ہیں، دریائے رحمت جا رہے ہیں. اپنے وقت کا مجد اعظم جا رہا. سب کو مجدد کہا گیا، اعلیٰ حضرت سرکار کو مجدد اعظم کہا گیا. مکتوبہ شریف مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں جس صدی کا جو مجدد ہے اس کو اختیار ہوتا ہے جسے چاہے ولی بنا دے اور جسے چاہے ولایت سے معزول کر دے. جب مجدد کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو مجدد اعظم ہے اس کی توانائی کا عالم کیا ہو. مریدوں نے عرض کیا حضور، فرمایا نہیں، مسجد میں. مسجد تشریف لے گئے. ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، صلات ہوئی، سنتیں پڑھیں، نماز پڑھی اور اس کے بعد وظائف پڑھ کر گھر کی طرف جانے لگے. مرید دیکھ رہے ہیں غلام پولیس والے کھڑے ہیں. عرض کیا حضور اب ظہر پڑھی ہے تو عصر پڑھ کے چلیں. فرمایا یہ آنے جانے کا ثواب کہاں سے دو گے. پھر سرکار اپنے کاشان اقدس پر آ گئے. پھر عصر کے وقت پھر تشریف لے گئے. سب پولیس والے کھڑے کے کھڑے ہیں. ہم نے سوچا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے. آقائے نعمت کی روحانیت کی آواز آتی ہے. ادریس رضا اٹھا کے دیکھ میرے بھائی کا دیوان کیا لکھتے ہیں. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں. اللہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. اب ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت ہوئی تو نواب رامپور کو ملکہ وکٹوریہ نے گود میں لیا. نواب رامپور کو ملکہ وکٹوریہ نے گود میں لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، برادر تاج الشریعہ، برادر تاج الشریعہ، نبیر اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، منانی میاں. سب تشریف رکھیے، برائے مہربانی تشریف رکھیے. تشریف رکھیے آپ لوگ حضرات، تشریف رکھیے. نواب رامپور کو گود لیا اور فرزند دلبند کا لقب دیا.
جب فرزند دلبند کا لقب دیا تو نواب رامپور نے کہا کہ اب یہاں کی وائسرائے میرے پر حکومت نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے اپنا بیٹا بنایا ہے، میرے لیے ڈائریکٹ وہیں سے حکم آئے گا۔ تو وائسرائے کو معلوم تھا کہ ملکہ وکٹوریہ نے گود لیا ہے، فرزند دلبند کا لقب دیا ہے، تو وہ بھی بڑا خیال رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رامپور کے نواب کو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت سرکار پہ مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور ادھر سرکار نے فرما دیا فقیر تو فقیر ہے، فقیر کی جوتی بھی کچہری نہ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً نواب اپنے اسپیشل سے رامپور سے دلی پہنچا، وائسرائے کو والیس ہوا کہ نواب رامپور آ رہا ہے۔ وہ اپنے بنگلے سے باہر نکلا استقبال کے لیے۔ نواب رامپور جب پہنچا، کھینچ کے ہاتھ مارا، اتنی دور ٹوپ گیا۔ اس نے کہا حضور کیا غلطی ہو گئی ہے؟ نواب رامپور نے کہا تیری حکومت ان کے بلبوتے پہ چلتی ہے جو ٹکوں پہ بکا کرتے ہیں، اور بریلی والے سرکار کی حکومت قلوب پہ چلا کرتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا، خیریت اسی میں ہے کہ ساری فائل منگا کے ابھی یہیں جلا دی جائے۔ رامپور سے سارے مقدمے کی فائل منگائی، اس میں آگ لگایا، اس کو جلایا، اور اس کے بعد نواب رامپور اپنے اسپیشل سے بریلی شریف حاضر ہوا۔ اپنے قاصد کو بھیجا کہ پیا سے عرض کرنا سرکار سے قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے، یا حضور غریب خانے پہ غربت قدے پہ قدم رنجا فرمائیں۔ قاصد آیا، بتایا نواب رامپور آئے ہیں، ایسا ایسا کام کر کے حضور کو بلایا ہے کہ غریب خانے پہ تشریف لے چلیں یا قدم بوسی کے لیے میں حاضر ہو جاؤں۔ سنیے جملہ، اسے کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت۔ برجستہ فرمایا وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے، نہ فقیر اس سے ملنے جائے گا، نہ وہ فقیر کے گھر آئے گا۔ ہاں اپنے ارتداد سے توبہ کر لے تو فقیر حاضر ہو جائے۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ بڑے آپ ماشاءاللہ سے قسمت والے ہو کہ بریلی شریف کے 2 شہزادے یہاں جلوہ بار ہیں، ان کی آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کو ہماری معرفت، حقیقت، طریقت کا رہنما بنائے، ان کے فیوز و کمالات سے ہم سب کو مولا مالا مال فرمائے۔ تو وہی بات عرض کر رہا تھا، اسٹیشن پہنچا، اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا ہے، نہ تم میرے یہاں آؤ گے نہ میں تمہارے یہاں جاؤں گا، اگر تم ارتداد سے توبہ کر لو گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، یا تم چلے آؤ۔ اتنا سننا تھا، مجتہد اسپیشل میں بیٹھا تھا، کہنے لگا نواب صاحب اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو پیدل دوڑتا ہوا چلا آتا، یہ کون سی ذات ہے، نہ آپ کو آنے کی اجازت ہے نہ خود آ سکتے ہیں، اور کہہ دیا تم مرتد ہو۔ اتنا سننا تھا، نواب رامپور بولا چپ، خاموش رہے، کیا رکھتا ہے؟ مجھے ان کی یہی ادا پسند ہے، وہ نواب کو نہیں دیکھتے، بادشاہ وقت کو نہیں دیکھتے، وہ بریلی والے جب بھی دیکھتے ہیں رسول پاک کی شریعت کو دیکھا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حشمتی شمشیر، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر۔ اللہ تعالیٰ اسی پیارے مسلک پاک پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، انہی کی پیاری محبت میں جلائے، انہی کی پیاری محبت میں اٹھائے۔ اب آؤ سنو، اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔
بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، حضرت بشر چلے۔ جب بشر چلا، بشر کا قافلہ چلا، بشر کی جماعت چلی، حضرت بشر چلے۔ جب بشر چلا تو پاؤں کا نشان بن گیا، پاؤں کا فوٹو بن گیا، پاؤں کی تصویر بن گئی، پاؤں کا عکس بن گیا، پاؤں کا نقشہ بن گیا۔ حضرت بشر جب آگے چلے، سنگ لاخ وادیوں سے گزرے، پتھریلی وادیوں سے گزرے، پاؤں پتھروں سے ٹکرائے، لہو لہان ہو گئے، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ پتھروں نے پکار کے کہا کہاں جا رہی ہوئی؟ یہاں سلطنت ہماری ہے، یہاں حکومت ہماری ہے۔ اللہ اللہ، پاؤں خون جاری ہو گیا، خون سے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ یہ کس کا چلنا تھا؟ بشر کا چلنا تھا۔ مگر جب آبروئے بشر چلا، جب جانے بشر چلا، جب آمنہ کا لال چلا، جب اللہ کا حبیب چلا، جب مصطفیٰ جان رحمت چلے، تو جب ریتیلی وادی سے گزرے تو پاؤں کا نشان نہ بنا، پاؤں کا فوٹو نہ بنا، پاؤں کا عکس نہ بنا۔ آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم جب سنگ لاخ وادیوں سے گزرے تو پتھروں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دے دو تاکہ نشان قدم کو ہم سینے میں جما لیں۔ پتھر مثل موم کے پگھلا اور محبوب کے نقش پا کو اپنے سینے میں جما لیا۔ کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا جب چلنے میں میرے حبیب کی برابری نہیں کر سکتے تو مقام مصطفیٰ میں کیسے برابر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ابھی کیسٹ بن رہا ہے، کل کو اس کیسٹ کو دبا کے آپ سنو گے، کہو گے بڑی عمدہ تقریر ہے، بڑی عمدہ خطابت ہے، بڑی عمدہ نعت ہے، بڑا عمدہ باز ہے۔ اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ جب بشر بولے تو خطابت کہا جائے، جب بشر بولے تو واز کہا جائے، جب بشر بولے تو تقریر کہا جائے، جب بشر بولے تو نعت کہا جائے، اور جب جانے بشر بولے، روح بشر بولے، آمنہ کا لال بولے تو سورہ یاسین کہا جائے، سورہ اخلاص کہا جائے، سورہ والضحیٰ کہا جائے۔ ہم بولے تو ہماری بات کہی جائے، اور اللہ کا حبیب بولے تو خدا کا کلام کہا جائے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری، زور سے بولیے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، اس نبی سے کاندھا ملا رہا، اس نبی سے کاندھا ملا رہا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرا بھولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، ذرا غور تو کر۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا آقا کی نے کیا ارشاد فرمایا، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، مگر آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ پھر مت کہنا کہ ادریس رضا بمبئی آیا تھا، بتایا نہ تھا، سمجھایا نہ تھا۔ پہلے ماں نہیں ہوتی ہے، پہلے وہ شہزادی ہوتی ہے، رسول کے امتی کی وہ شہزادی ہوتی ہے، لخت جگر ہوتی ہے، نور نظر ہوتی ہے، کنیز فاطمہ نام رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی ہوتی ہے شادی۔ کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بولو، شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس کو بہو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی گود میں چاند سا بیٹا آتا ہے تو اس کو ماں کہا جاتا ہے۔ اے میرا بھولا بمبئی کا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، اے ناواقف سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ وہ تیری بیٹی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ تیری بیٹی ہے، اور تو آقا کا غلام ہے۔ غلام کی شہزادی کا یہ عالم کہ اس کی شہزادی کے قدموں کے نیچے جنت، جب تمہاری شہزادی کا یہ عالم ہے تو رسول کی شہزادی کا عالم کیا ہو؟ یہی رکھی ہے کتاب، دیکھو تقویت الایمان، جس کے اندر لکھا محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔
جب تمہاری شہزادی کا یہ عالم ہے، ذرا غور کرو تو آقا کی شہزادی کا کیا عالم ہوگا۔ ظالم کہتا ہے دور، میں کہتا ہوں جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا، جو دور ہوگا حضور نہ ہوگا، اور جو حضور ہوگا دور نہ ہوگا، جو حضور ہوگا وہ اللہ کی مشیت۔ دیکھو نام ہی میرے آقا کا حضور ہے، دشمن کہے تو حضور، غلام کہے تو حضور، سبحان اللہ۔ اے بمبئی کا بھولا سنی، یہ ظالم کہتے ہیں دور، ارے سنو ذرا غور کرو، اس زمین سے کتنی دوری پہ پہلے آسمان پہ چاند ہے، کہاں پر؟ پہلے آسمان پہ چاند ہے، ہزاروں کلومیٹر دوری پہ چاند ہے، ہزاروں کلومیٹر دوری پہ، زور سے بولو، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ چاند ہے، چاندنی تیرے آنگن میں، چاندنی تیرے آنگن میں۔ پتہ چلا چاند کا دور ہونا اور ہے، اور چاندنی کا تمہارے آنگن میں ہونا۔ اے بمبئی کا بھولا سنی، مدینہ منورہ شہر کا دور ہونا اور ہے، اور آقا کا تمہارے گھر میں ہونا اور ہے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے۔ تاج الشریعہ کو اللہ اللہ کوئی ان کی زمین نہیں لی ہے، دامت برکات قدسیہ کی، تاج الشریعہ کے مدرسے کے کمرے پہ قبضہ نہیں کیا ہے، تاج الشریعہ کے والد ماجد کو گالی نہیں دی ہے، بات ہے آمنہ کے لال کی، بات ہے آمنہ کے لال کی۔ تاج الشریعہ نے اس گود کا میں پرورش پائی ہے جہاں یہ درس دیا گیا ہے، اے میرے لال، رسول کی بات آ جائے تو آل کو بھی قربان کر دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، مگر رسول کے دشمنوں سے سمجھوتا نہ کر۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب شہزادے کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اور عروج و ارتقاء عطا فرمائے، اور عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ جب کہنا چاہیے ہمیں تانا ملا تھا، یہ ہزاری بہار کی بات ہے، اللہ اللہ عورتوں کے وہ وزیر اعظم کے بارے میں، تو میں نے کہا وہ تمہارا دارالعلوم دیوبند ہے جہاں وزیر اعظم کو بلایا جاتا ہے، جہاں وزیر اعظم کو، اور یہ مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے جہاں شہزادہ علی وقار لاہور پڑھ کر آنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی معرفت میں، حقیقت میں، شریعت میں، طریقت میں مولا ہم سب کا سچا رہنما بنائے، اور ہمیں حضرت کے پیچھے چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عجیب شان ہے، اللہ اللہ۔ میں نے بھی سنا کہ حضرت نے مارا ہے الیاس پادری کو، سوچنے لگا یار یہ بمبئی میں نہیں پیٹا، یہ مراد آباد میں نہیں پیٹا، یہ پیٹا تو بریلی شریف، وہ بھی سوداگری محلے میں پیٹا۔ دماغ پریشان تھا، بات کیا ہے؟ اللہ اچانک اعلی حضرت کے گنبد سے روحانی طور پہ جواب آیا، سنو، جو یہاں اچھالا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے میں مشہور ہوتا ہے، اور جہاں پیٹ دیا جاتا ہے دنیا کے کونے کونے میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، حضور فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر، ہم فتح جانے وہابیت، ہم فتح جانے دیوبندیت، ہم فتح جانے صلح کلیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان ہے بریلی شریف۔ سبحان اعلی حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا۔ الحمدللہ میرے سرکار کو یہ صدقہ ملا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے شہزادے جلوہ بار، سبحان اللہ۔ اللہ یہ فیض کرم صبح قیامت تک جاری رہے،
صبح سب جس وقت یہ مقدمہ دائر کیا تھا تو اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی لکھا تھا، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، دعائی یا محی الدین دعائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، تو قوت دے میں تنہا کام بسیار، بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث، اور جلا دے دین جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث۔ اللہ اللہ۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، اللہ اللہ کیا شعر ہے کہ سبحان اللہ۔ مفتی محمود صاحب ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں سنیے گا حضرات، اللہ اللہ۔ ایک تھے مولوی عبد المقتدر، ایک تھے مولوی عبد الغفار۔ اب ذرا سنو منقبت کا شعر۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں، عطائیں مقتدر غفار کی ہے، عطائیں مقتدر غفار کی ہیں، ابد بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ اور حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، اللہ اللہ آمین۔ حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، کہ بدتر دکھ سے یہ گل ہے یا غوث۔ اے غوث پاک، یہ مجھ سے جو حسد کر رہے ان کا سینہ اس سے پاک ہو جائے، کہ دکھ سے برا مرض ہے یہ حسد کا۔ غذائے دکھ یہی خون استخاں گوش، دق کی غذا ہے ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، خون کو چوس لیتی، غذائے دق یہی خون استخاں گوش، اور یہ آتش جو مجھ سے ہے نا، اعلیٰ سرکار فرماتے یہ آتش صبح غذائے دق یہی خون استخاں گوش، یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث۔ اور یہ جو مجھ سے حسد کر رہے ہیں، یہ حسد کی آگ ان کے دین کو خاکستر کر دے۔ آج یہی دیکھا کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ مست اور بے خود ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، یہاں تک ہے کہ وہاں تک ہے، خدا جانے کہ ان گیسوؤں کی خوشبو کہاں تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اللہ سفر میں ہمراہ تھا، رکابی میں تھا، ٹی ٹی آ گیا۔ کون آ گیا؟ ٹی ٹی آ گیا، ٹکٹ چیک کرنے والا نا، اور ساتھ میں پولیس والا بھی تھا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان۔ ہاں، حضرت نے فرما دیا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا حضور یہاں کی پرواہ نہیں، کل قیامت میں کہہ دیجئے گا آنے دو ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ پھر پڑھ لو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ اب حضرت کا جی بھر کے آپ کو بیان بھی سننا ہے، میری آواز بھی متاثر، طبیعت بھی نہیں صحیح، ادھر ان شہزادوں کا بے پایا نوجوانوں کا، اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج و ارتقاء عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ مختصر یہ کہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، حضور کلمہ پڑھنے آیا ہوں، دامن کرم تھامنے آیا ہوں، غلام بننے آیا ہوں، کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا، آقا نے ارشاد فرمائے سامنے جو درخت ہے اس سے کہہ دو تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ۔ وہ صحابی رسول گئے اور جانے کے بعد اس درخت سے کہا تمہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اتنا عرض کرنا تھا کہ فوراً درخت نے داہنی طرف کو جھکا، بائیں طرف کی جڑوں کو نکالا، بائیں طرف جھکا، داہنی طرف کی جڑوں کو نکالا، آگے جھکا، پیچھے کی جڑوں کو نکالا، پیچھے جھکا، آگے کی جڑوں کو نکالا، اور درخت چل دیا۔ شجر آگے آگے، بشر پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے بارگاہ رسالت میں پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام عرض کیا۔ حضور زبان حال سے سرکار کاش کے موسم بہار میں بلایا ہوتا، نئی پوشاک میں آتا، پھولوں کی سوغات لے کر آتا، پھولوں کا تحفہ لے کر آتا، مگر میرے آقا آپ کا حکم گیا، میں حاضر آ گیا۔ اللہ اللہ، اتنا دیکھنا تھا فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسی مقام پر، اسی
اسی مقام پر صوفیاء کاملین تڑپ ہو گئے. ارشاد فرماتے نادان ذرا غور کر، آقا نے بھیجا، آقا نے بھیجا. عالم یہ ہے کہ ان کی آواز پر درخت چلایا، ان کی آواز پر درخت چلایا. ارے آقا جسے بھیجے اس کی طاقت کا یہ عالم، اور جسے خدا محبوب بنا کر بھیجے اس کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے، یہی روح ہے، یہی جان ہے. میں نے کہا، کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے ہے. میں نے کہا بھائی عبداللطیف بھائی، اللہ تمہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بھانجے سے کہا تھا، ان کی تو ملاقات نہیں ہو پائی، ابھی ملاقات ہوئی. اللہ خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہاں ہمارا غلامان اعلی حضرت کا بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے. سبحان اللہ، تاکہ پتہ تو چلے سبحان اللہ اعلی حضرت کے چاہنے والے کتنے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ 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 تعالیٰ سے دعا کریے اللہ وہ دن ہمیں آپ کو دیکھنے کے لیے زندہ رکھے، ایمان و سنیت کے ساتھ. جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدل الکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سب تابع قدم شان ہے یہ، اور انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ کی چند صحابہ کی میرے یہاں دعوت ہے. کان میں دھیدے سے عرض کیا، اللہ کے حبیب نے میدان میں فرما دیا، اے صحابہ سنو، سب کی جابر کے یہاں دعوت. اللہ اللہ. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آہستہ سے کان میں عرض کیا، آقا نے میدان میں اعلان فرما دیا. اللہ اللہ. اور اس کے بعد فرمایا جابر ادھر سنو، جب تک ہم آ نہ جائیں اس وقت تک سالن اتارا نہ جائے، جب تک ہم آ نہ جائیں اس وقت تک روٹی پکائی نہ جائے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، اس کا سالن بنا. تھوڑے سے جو تھے اس کو پیسا گیا، اس کی اللہ اللہ آٹا بنا، اس کو گون کے تیار کیا. اب انتظار ہو رہا ہے، رحمت للعالمین آنے والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول آنے والے ہیں. بتقاضۂ بشریت آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے تو کان میں آقا سے کہا تھا، آقا نے میدان میں فرما دیا ہے. اللہ سب صحابہ سے اللہ اللہ کیا صحابی ہیں اور کیا صحابیاں ہیں. فرمایا گھبرانے کی، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، کھلانے والا خود ساتھ میں آ رہا. تبھی تو سرکار نے فرما دیا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. صبح سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلف، یہ غریب نواز کا آستانہ. ظالم کہتا ہم جائیں گے نہیں. ارے عقل کا اندھا، دیو کا بندہ، تیرے جانے کی بات نہیں ہے، میرے خواجہ کے بلانے کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دائیں دیکھو تو گلاب ہے، بائیں دیکھو تو گلاب ہے، سینے پہ دیکھو تو گلاب ہے، دکانوں پہ دیکھو تو گلاب ہے، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب ہے، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو. اے غریب نواز، چاروں طرف گلاب ہی گلاب نظر آ رہا ہے. چمپا نہیں ہے، جوہی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، صنوبر نہیں، جدھر دیکھو گلاب ہی گلاب ہے. ماجرا کیا ہے؟ گنبد مبارک سے جواب آتا ہے، ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے، سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز.
لہذا بادشاہی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے. ابھی ماضی قریب کی بات ہے، سبحان اللہ، ماجرا ہی علیحدہ ہے، بات ہی علیحدہ ہے، سبحان اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، محروم نہیں پھرتا کبھی مانگنے والا تیرا. استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان کا پیارا کلام آج بھی میرے سرکار کے پیارے محج شریف میں چاندی سے لکھا ہوا لگا ہوا ہے. سبحان اللہ، صبح کہاں کہاں خوشبوئیں ہیں پیا کی، سبحان اللہ. تو میں نے دیکھا بڑی بھیڑ لگی ہے، حاضری کے لیے گیا تھا، لوگ جمع ہے. میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو بتایا کہ ایک مہمان آئے تھے پور بندر سے اور ان کے ساتھ فیملی بھی تھی. 3 دن قیام رہا، بلی آتی رہی، دودھ بچہ پلاتا رہا، بلی آتی رہی، بچے کو نے بلی کو گود میں لے لیا. تیسرے دن جب چلنے لگے تو بچے نے کہا ابو بلی بہت پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، اسے لے چلو گھر پہ پال لیں گے. لہذا ان کا ٹھیک ہے، گاڑی تو اپنی ہے، فکر کی کیا بات ہے، اس کو بھی اسی میں رکھ لو. گاڑی میں بلی کو بھی گود میں بٹھا لیا. یہ لوگ پور بندر آ گئے، میمن فیملی تھی، یہاں پہنچے اور جیسے ہی کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کیا، صبح صادق کے وقت ایک بزرگ کی زیارت ہوئی. فرمایا خبردار اٹھ جلدی سے. بولے حضور کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا یہ بلی غریب نواز کی ہے، جہاں غریب نواز رہیں گے وہیں ان کی بلی رہے گی. تو یہاں کیسا لے آیا؟ جلدی خیریت اسی میں ہے، جلدی سے پہنچا دے. میں جلدی سے اٹھا، اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی، ڈرائیور کو اٹھایا، فیملی کو اٹھایا. میں نے کہا ابھی میں نے یہ خواب دیکھا، خیریت اسی میں، جلدی چلو. گاڑی لے کر پھر فوراً بلی لے کے وہ آئے ہیں. وہ بھیڑ لگی ہے، BBC والے بھی ہیں، ٹیلی ویژن والے بھی ہیں، VCR والے بھی ہیں، ریڈیو والے، سب ان سے بیان لے رہے ہیں. جب میں نے یہ سنا سبحان اللہ، پلکوں پہ آنسو آ گئے، گنبد پاک پہ نظر چلی گئی. اے غریب نواز، تیرے چرنوں کے قربان جائیں، تیری آل پہ قربان جائیں، تیری نالے پاک پہ قربان جائیں. اے خواجہ، جب تمہیں اپنی بلی کی جدائی گوارا نہیں ہے، جہاں تم رہو گے وہیں تمہاری بلی رہے گی، تو تمہیں غلاموں کی جدائی کیسے گوارا ہو جائے گی؟ جہاں تم رہو گے وہیں تمہارے غلام رہیں گے. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. وہی آستانِ پاک بات یاد آ گئی. حضور شیربش سنت حاضری دے کے مزار اعلیٰ حضرت جب پہنچے اسٹیشن پہ، چڑھتا چلا جا رہا ہے، چڑھتا چلا. نبی نے فرمایا تھا ٹخنا کھولنے کو، کم بخت نے گھٹنا کھول دیا، حدیث بھی نہ سمجھ سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مل گیا ٹرین میں، سمکم کیسا مسلمان ہے، جواب بھی نہیں دیتا. میں نے کہا کائے کا؟ بولے سلام کا. میں نے کہا سلام کر رہا، میں تو سمجھا کر رہا سموسا گرم، سموسا گرم، سموسا. یہ کم بخت کون سا سلام ہے؟ سلام تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر ہم اسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو ہمارے آقا کو سلام کرتا ہے. اللہ. لہذا مل گئے وہاں اسٹیشن پہ. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو مولانا؟ کہا حاضری دے کے آ رہا ہوں. کہا حاضری دے کے آئے تو جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے؟ فرمایا الحمدللہ، فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا. کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا الحمدللہ جہنم میرے اوپر حرام کر دی گئی، مجھ کو جنتی بنا دیا گیا. اتنا سننا تھا. فوراً اس نے سر کو سونگا، بازو کو سونگا، کلائی کو سونگا، گھٹنے کو سونگا، پنڈلی کو سونگا، پیر کو سونگا، جوتے کو سونگا. آپ بالکل خاموش کھڑے ہیں. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں شیر بیش سنت کے پاس اتنے جواب تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کون سا جواب دے دوں، مگر آج بڑی خاموشی ہے. میں نے پوچھا کہ آخر یہ مظہر اعلیٰ حضرت خاموش کیوں نظر آ رہے ہو؟ ان کے گنبد سے جواب آیا ادریس رضا غریب نواز کے دشمن کو جوتے تک پہنچانا تھا. اگر پہلے سے جواب دے دیا جاتا تو غریب نواز کا دشمن جوتے تک کیسے پہنچتا؟ اس کے بعد کھڑا ہوا. کہا مولانا ہم نے حدیث میں پڑھا ہے جنتی کے جسم سے خوشبو نکلے گی. ہم نے آپ کا سر سونگا، بازو سونگا، کلائی سونگی، گھٹنا سونگا، پنڈلی سونگی، پیر سونگا، جوتا سونگا، کہیں خوشبو کا پتہ نہیں. برجستہ فرمایا کم بخت ایک حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث بھول گیا. آقا نے فرمایا جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے. تو جہنمی، میں جنتی، تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ فیض رضا نجدیوں پہ، فیض رضا وہابیوں پہ، فیض رضا اتاریوں پہ. اللہ
انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے۔ بات آ گئی ہے غریب نواز کی، آج میرے محلہ میں عرض و معروض کا موقع ملا۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، اور جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ میں نے کہا اٹیچی لے کے جیسے ہی بمبئی سینٹر پہنچا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر شریف۔ کا بریلوی ہے بریلوی۔ جیسے ہی اٹیچی لے کے لکھنؤ چار باغ پہ پہنچے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر شریف جا۔ کہا بریلوی ہے بریلوی۔ جیسے ہی بستر اور بیگ لے کر پہنچے بارہ بنکی، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کلیر شریف جا رہا۔ کہا بریلوی ہے بریلوی۔ جیسے ہی اٹیچی لے کر کلیان پہنچے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کچوچا مقدسہ جا رہا۔ کہا بریلوی ہے بریلوی۔ جیسے ہی ہم اپنا بیگ لے کر اللہ اللہ پہنچے، اللہ اللہ، اور کہنا چاہیے مراد آباد، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا دلی جا رہے ہیں سرکار محبوب پاک کے ہاں۔ کہا بریلوی ہے بریلوی۔ میں نے کہا غریب نواز ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اجمیر شریف جائیں تو بریلوی کہلائے جائیں، کلیر شریف جائیں تو بریلوی کہلائے جائیں، کچوچا مقدسہ جائیں تو بریلوی کہلائے جائیں، دیوا شریف جائیں تو بریلوی کہلائے جائیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ نہ کوئی اجمیری کہتا ہے، نہ کلیری کہتا ہے، نہ کچوچوی کہتا ہے، جو کہتا ہے بریلوی کہتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ ذہن میں سوال آیا، پیا کے گنبد سے روحانی طور پر جواب، ادریس رضا چادر ہماری تھی، جواب بریلی والے کا تھا، چراغا ہمارا تھا، جواب بریلی والے کا تھا، عرس ہمارا تھا، جواب بریلی والے کا تھا، نذرانہ ہمارے شہزادوں کا تھا، جواب بریلی والے کا تھا۔ اعلان کر دیا گیا کسی ولی کے یہاں جائے نہ کلیری کہلایا جائے گا، نہ کچوچوی کہلایا جائے گا، نہ دہلوی کہلایا جائے گا، تو بریلوی کہلایا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے میرے سرکار کو اور میرے سرکار، سبحان اللہ، حضرت تاج الشریعہ دامت برکات قوت بازو بن کر، سبحان اللہ، وہ بڑے بھائی ہیں، یہ چھوٹے بھائی، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے پھل ملے ہیں۔ ہاں میرے سرکار نے تو پرسوں بھی فرما دیا، جو میرا بھائی وہ میرا فیصلہ، سبحان اللہ، سبحان، اور کیا میاں، سبحان اللہ۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں آپ کو بھی ایسی نیک شہزادی عطا فرمائے۔ فرمایا میں خوش نہیں، جو میرے بھائی کا پیغام ہے وہی میرے سر آنکھوں پہ اور میری قوم کے سر آنکھوں پہ۔ اللہ اس سے ہمیں آپ کو اتحاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے شہزادے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کے، سبحان اللہ۔ اللہ عمر خضر عطا فرمائے۔ کچھ دنوں ہمراہ رکابی میں میں بھی رہا، اور جب رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا حضور معاف کیجئے گا کوئی بے ادبی ہو گئی ہو۔ اللہ اللہ، بڑی عجیب شان اور عجیب سبحان اللہ مسکراہٹ، عجیب تبسم، عجیب اخلاق، عجیب پیار، سبحان اللہ، عجیب کریمانہ اطوار، سبحان اللہ۔ میں تو خلوت میں تھا، سبحان اللہ، اللہ اللہ، مگر حضرت کی عجیب شان کریم۔ بھئی یہ شہزادے ہے، موتی سبرادنو خانہ چیک آرس، میں تو چپراسیوں میں شمار ہو جاؤں تو میری نجات ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو مجھے بڑا سبحان اللہ خوشی ہوئی کہ میرے سرکار نے فرمایا کوش نہیں، میرے یہ بھی لوگوں کی کارستانی ہوتی ہے، کسی طریقے سے بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی سبق ان شہزادوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چمچے ہمارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے بھی اگر کوئی کام آئے گا تو تمہارا بھائی کام آئے گا، دوسرے تماشا دیکھتے رہیں گے۔ الحمدللہ، یہ ہمیں ان شہزادوں سے سبق لینا چاہیے، کیسا اتحاد ہے، کیسا اتفاق ہے۔ صاف فرما دیا میرے بھائی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہی اپن کا فیصلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ میرے سرکار کو عمر خضر عطا فرمائے، معرفت اور طریقت حقیقت کا علم بردار بنائے، سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا سبحان اللہ درود پاک کی کثرت، سبحان اللہ، اوراد و وظائف کی کثرت، مجال کیا ہے کوئی نماز ذرا سی قضا تو ہو جائے یا خلاف سنت کوئی فعل ادا تو ہو جائے، اور کسی کہتے ہیں ولایت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرکار مفسر اعظم ہند
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گلشن سدا بہار چمن بنا رہے، سبحان اللہ، سدا بہار چمن بنا رہے۔ الحسین منی انا من الحسین، ہاں سبحان اللہ، حمد سے حمد کماتے، سبحان اللہ، کیا لوح محفوظ دیکھ کے شعر فرمایا ہے۔ اب بقیہ سرکار جانے، اپنے بس کی بات نہیں ہے کہ اس شعر کو ہم سمجھ سے، آقا جانے کیا لوح محفوظ دیکھا ہے، سبحان اللہ، کیا خبر دے دی، کیا اطلاع دے دی، وہ سرکار جانے اور سرکار کے شہزادگان جانے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک، اے میرا بھیا بیٹھ جا ایک منٹ، میرا لال، میرا پوت بیٹھ جا، میرا بھیا، ابھی حضرت کی تقریر سننا ہے، میں تو ویسے ہی آ گیا، ورنہ اگر ایک بات سن لو، وہی اجمیر شریف کی بات چل رہی تھی، سبحان اللہ، یہ دودھیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو تو یہ اکبری مسجد ہے، ادھر دیکھو تو یہ شاہجہانی مسجد ہے، ادھر دیکھو تو یہ اولیاء مسجد ہے، ادھر دیکھو تو یہ سندلی مسجد ہے، اللہ اللہ، کیا شان ہے۔ ذہن میں سوال آیا، غریب نواز اپنے آستانے کے چاروں طرف یہ مسجدیں بنائی ہیں، ان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اللہ، جیسے ہی ذہن میں سوال آیا، غریب نواز کے گنبد سے جواب آیا، ادریس رضا جب میرا دیوانہ بمبئی سے چلے گا تو دیوبندی وہابی جلے گا، کہے گا یہ قبر پجا جا رہا ہے، یہ قبر پجا جا رہا ہے، مگر جب وہ یہاں آئے گا، ظہر کی اذان ہوگی، جا کے سندلی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھے گا، عصر کی اذان ہوگی، جا کے شاہجہانی مسجد میں عصر کی نماز پڑھے گا، پھر آ کے حاضری دے گا، مغرب کی اذان ہوگی، جا کے اولیاء مسجد میں مغرب کی نماز پڑھے گا، پھر واپس آ کے حاضری دے گا، تو واپس جا کے گریبان تھامے گا۔ او کم وقت کیا بک رہا ہے، اگر غریب نواز کو اپنے آستانے پہ سجدہ کرانا ہوتا تو دائیں مسجد نہ بناتے، بائیں مسجد نہ بناتے، سرحانے مسجد نہ بنا، چاروں طرف غریب نواز نے مسجد بنا کے بتا دیا، جب پوجنے کا ٹائم ہو تو مسجد میں چلے جانا، اور جب چومنے کا ٹائم ہو تو مزار پہ چلے آنا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے نور نظر، ان کے لختے جگر، ان کے شہزادے پکار اٹھے، سبحان اللہ، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی، سر دیتا ہوں نذرانہ، سبحان اللہ۔ ہمارا یاد رکھیے، اسی لیے حنفی المسلک، سبحان اللہ، قادری سلسلہ، یہ سب کیوں ہیں؟ تاکہ امیر ایک ہو، میری امت میں اتحاد برقرار رہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد الحمدللہ ہم سب الحمدللہ تاج الشریعہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ حضرت نے جو فرما دیا وہی آخری فیصلہ ہے، بس نہ دعوت ہرے طوطے کی ضرورت ہے، اور نہ مٹھو بیٹے نبی جی بھیجو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی اصل ہے، بس اس کے علاوہ کسی کی نہیں سننا ہے۔ میرے حضرت، ہم نے تو بارہا کہا، جب بھی ملو سلام بھی کلوایا، میں نے کہا بابو ہماری عرض یہ ہے کہ حضرت تاج الشریعہ کے قدم پکڑ لو، جو غلطیاں ہیں اس سے توبہ کر لو، ہمیں قیادت نہیں چاہیے، ہم آگے نہیں ہم پیچھے پیچھے خادم بن کے چلیں گے، آپ آگے چلو گے، مگر ہمارے آقا کے قدم پکڑ لو، ان سے جو غلطی ہوئی ہے توبہ کر لو، ان کا فیصلہ ہم سب کا سرخم ہے۔ قوم وہی آگے بڑھتی ہے جس کا امیر ایک ہوتا ہے۔ الحمدللہ، کرم ہے بریلی والے آقا کا، ایسا امیر دیا ہے، سبحان، ایسا امیر دیا ہے، سبحان اللہ، جو غریب نواز کا پیارا ہے، سبحان اللہ، مشائق محررہ کا دلارا ہے، سبحان اللہ، ایسا امیر دیا ہے کہ لوگ ترس رہے ہیں دیدار کے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں سلائے، ان کی محبت میں اٹھائے، سبحان اللہ۔ بس یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ اب تو حضرت کا انشاءاللہ واعظ آپ سماعت فرمائیں گے، اللہ تعالی حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے، اور مالک و مولا ہمارا چمن سنیت، یہ چمن رضا سلامت رہے، سبحان اللہ۔ اور یہ
میرا بھیا کہاں جا رہا ہے؟ میرا بیٹا اللہ اللہ، بس اب وہیں آ جائیے 1 منٹ، اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے سے جو تھے اس کی روٹی تیار، آٹا گوندا گیا، تھوڑا سا سالن تیار ہوا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کرام کو لے کر پوری جمعیت کے ساتھ اللہ کے محبوب پہنچ گئے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرمایا، جابر جی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا سالن حاضر کرو۔ سالن حاضر کیا، آقا نے کھولا، لعاب دہن ڈال دیا اور ڈھک دیا، کہا لے جاؤ سالن اتارو، آٹا حاضر کرو۔ آٹا حاضر کیا، آپ نے کھولا، اس میں لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا اب روٹی پکاؤ، سالن اتارو اور کھلانا شروع کر دو، کھلانا شروع کر دو۔ 100 آئے انہوں نے کھایا، دوسرے 100 آئے انہوں نے کھایا، اللہ اللہ، تیسرے 100 آئے انہوں نے کھایا۔ فرماتے ہیں اللہ بڑی پیاری بات، سبحان اللہ، نقطہ بیان کیا کہ اللہ کے محبوب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، برکت کی برکتیں برس پڑتی۔ یہ لعاب دہن جو ڈالا آپ نے سالن میں، لعاب دہن جو ڈالا آٹے میں، آقا اس کے اندر کچھ بتانا چاہتے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنے غلاموں کو کچھ بتانا چاہے تو تحریر فرماتے ہیں سنو، جہاں اور راز ہیں اللہ کا حبیب جانے، مگر اللہ کے حبیب جان رہی تھی وہ قوم آ رہی ہے جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جن کی زبان پہ کلمہ ہوگا، جن کے گلے میں قرآن ہوگا، مسجد میں گھس جائیں گے، نکلنے کا نام نہ لیں گے، وہ کم وقت مجھ سے کاندھا ملا رہے ہوں گے، میری برابری کر رہے ہوں گے، میرا امتی پریشان ہوگا، مگر جب اس معجزے کو دیکھے گا وہ کہے گا نبی سے برابری کر رہا، چلیے اس گلی کے اندر شادی میں دیگ پک رہی ہے، ذرا اس دیگ کے اندر تھوک دے۔ اتنے جوتے پڑیں گے شکل پہچان نہ پڑے گی۔ ایئرپورٹ پہ لکھا ہے تھوکنا منع، اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع، ہاسپٹل میں لکھا ہے تھوکنا منع۔ تھوک میں پیزن، تھوک میں زہر، تھوک میں بیماریاں۔ تم تھوکو تو بیماریاں پہلے ہیں۔ آمنہ کا لال لعاب دہن ڈالے تو برکتیں برس پڑے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حشمتی شمشیر، حشمتی شمشیر، فاتح کشمیر، فاتح کشمیر، شیر ہندوستان، سنیوں کا مرکز۔ لہذا بس تاج الشریعہ کے پیچھے چلیے، خوب کی سیری چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہے گلشن آباد رہے، دعا دے کے بندہ چلا، سفر کو خدا آباد رکھے، اس چمن کو انشاءاللہ، زندگی بخیر، پھر ملاقات، خدا حافظ، السلام علیکم۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، دور ہو، دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857844116